ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. کچھ دنوں سے یہ عنوان میں نے پیش نظر رکھا ہے جس میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور خدا کی راہ میں نہ خرچ کرنے کی سخت کراہت بیان کی گئی ہے. اس سلسلے میں جو کچھ آپ اب تک سن چکے ہیں اس کا دہرانا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں وہ حدیثیں جو اب تک آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں وہ پڑھ دوں. فضیلت انفاق کے سلسلے میں جو پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے کہ حضور سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لی مثل احد ذہبا لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارسلہ الی. یہ پہلی حدیث. اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو 3 راتیں میرے اوپر ایسی نہیں گزریں گی کہ میں ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کروں. مجھے تو یہی اچھا لگے گا کہ 3 راتیں میرے اوپر نہ گزریں اور میں سب خرچ کر دوں اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑوں. ہاں اگر کچھ میں نے روک لیا ہے تو سمجھ لو کہ کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے. قرض بھی حضور اپنے لیے تو بہت کم لیتے تھے، دوسروں کے لیے قرض لیتے تھے. یہ تو سنا چکا ہوں آپ. دوسری وہ حدیث بھی سنا چکا ہوں کہ کوئی صبح ایسی تو نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہوں مگر 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اس میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں ان کو اور دے، ان کو اور دے. اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال نہیں خرچ کر رہے ہیں اور روک رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو تیری راہ میں خرچ کرنے سے، ان کا مال برباد کر دو. حدیث سن لیجیے. ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدهما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. یہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں. وہ حدیث قدسی بھی پیش کر چکا ہوں. یہ سبق دہرا رہا ہوں. دہرانا تو آپ کو چاہیے گھر میں جا کے کہ کیا سنا ہے، لیکن وہی دہرا رہا ہوں کہ شاید کسی کو کچھ زیادہ نفع پہنچے. حدیث قدسی ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد انفق علیہ، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر کروں گا خرچ. دیکھا تم خرچ کرو گے تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں. کبھی کبھی آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت سے تو ضرور گزرتے ہیں، اور اب جب گزرے تو تھوڑا ٹھہر جانا. اس وقت جو پڑھنے جا رہا ہوں اس آیت سے تو ضرور گزرتے. لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. یہ آیت تو آپ پڑھتے ہیں لیکن اب پڑھنا تو تھوڑا ٹھہر جانا. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں، جس جیسی کتاب پردے دنیا میں موجود نہیں ہے، کہ حضور کو حکم ہوا کہ کہہ دو لوگوں سے، اس لیے کہ آپ کا خطاب یگانے و بیگانے دونوں میں ہوتا تھا. ہمارا اپنا خطاب یہ جو ہو رہا ہے یہ تو خیر یگانے و بیگانے دونوں میں ہے، اس لیے کہ جب یوٹیوب پر ہے تو یگانے بیگانے سبھی سن رہے ہیں. لیکن اور لوگ جو ہیں وہ صرف یگانوں میں یعنی اپنوں میں واز کرتے ہیں. حضور کا واز صرف اپنوں میں نہیں تھا، زیادہ تر غیروں کو مخاطب کرتے تھے، زیادہ تر غیروں کو مخاطب، لیکن اس میں اپنے بھی ہوتے تھے. فرمایا تم کہہ دو کہ اگر تم لوگ
میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر مالک ہوتے تو اسے ضرور روک لیتے. دیکھ رہے ہو آپ؟ تو اس کو ضرور روک لیتے. امساک وہی روکنا, اسی پر گفتگو ہے میری, امساک پر, روکنے پر. اذا لامسکتم, وہی امساک سے بنا امسکتم, تو تم ضرور روک لیتے. یہ قدرت ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں روک لیتے؟ خشیت الامساک, خشیت امساک, انفاق, خرچ کرنے کے ڈر سے مال کو روک لیتے. یا انفاق بھی آ گیا, انفاق پر گفتگو, دو ہی چیز پر تو چلے, امساک اور انفاق پر گفتگو چلے, تو تم ضرور روک لیتے. خرچ کرنے کے ڈر سے خرچ نہیں کرتے. آگے وہ چارج لگا دیا گیا انسان پر, وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, اور انسان بڑا کنجوس ہے. سن رہے ہو؟ میں کہہ دوں تو ابھی سب بلا اٹھیں, ابھی سب چراغ پا ہو جائیں گے. انسان بڑا کنجوس ہے. قطورہ مبالغہ کا صیغہ ہے. قطرہ کے معنی روکنے کے ہیں, کنجوسی کے ہیں. انسان بڑا کنجوس ہے, بلکہ مکھی چوس ہے. صحیح بات سمجھ. لیکن سنو, جب حضور نے دین کی تعلیم پھیلائی تو صرف انسان انسان ہی نہیں رہا, مومن ہو گیا. مومن انسان ہے, وہ مسلم ہو گیا, مسلم انسان ہے. صحیح بات سمجھ. جب اس کے اندر یہ صفت لگ گئی مومن کی اور مسلم کی, وہ بخیل نہیں رہا. پھر وہ مال تو خرچ کرنے ہی لگا, جان بھی اللہ کی راہ میں لٹانے لگا. صحیح بات سمجھ. آپ خالی انسان نہیں ہیں, مومن انسان ہے. آپ خالی انسان نہیں ہیں, مسلم انسان ہے. صحیح بات سمجھ. تو وہ مال تو خرچ کرنے ہی لگا, وہ بے تحاشا خرچ کرنے لگا. یہ آج کو نہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے, آج کا تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے. وہ جان بھی اللہ کی راہ میں لٹانے لگا. لیکن آج بھی ایسا ہے, آپ روز سنتے ہیں کہ فلسطین میں 40,000 لوگ شہید کر دیے گئے. اس میں بچے زیادہ ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, بوڑھے زیادہ ہیں, بیمار زیادہ ہیں, ہاسپٹل اڑا دیے گئے, مساجد گرا دی گئے. روز روز پڑھ رہے ہیں نا. اس لیے کہ مومن کا حوصلہ توڑ دیا جائے. یہ سب اس لیے ہو. لیکن مومن مومن ہے جو صحیح معنوں میں ہے. مومن جانتے ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نہ, رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ مومن ہے. خدا کرے ایسے مومنوں کی خاک اڑ کے ہم پر بھی پڑے. کیا شان ہے. جب یہ گانوں کے مجمع میں مومن ہوتا ہے تو آپ اسے دیکھیں گے کہ ریشم سے زیادہ نرم ہے, اور جب لڑائی جھگڑا دوسرے اس کے خلاف چھیڑ دیتے ہیں تو وہاں وہ فولاد ہو جاتا ہے. یہ مومن کی شان. کھڑے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں اس وقت, اور اس طرح کھڑے ہیں کہ حریف مخالف اب تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا. نہ تو ان کا خاتمہ کر سکا ہے اور نہ اپنے قیدیوں کو چھڑا سکا. اس نے اپنی پوری قوت صرف کی, اور وہ تنہا اس میں نہیں, اس میں پورا مغرب لگا ہوا ہے. لیکن سر دھڑ کی کوشش کر کے بھی, اپنا بہترین اسلحہ استعمال کر کے بھی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا ہے. جب دیکھا کہ یہ نہیں مرتے ہیں تو پھر عوامی کو مارنا شروع کر دیا. لیکن خون شہیدہ نے ساری دنیا کو بے نقاب کر دیا. یہ دنیا کتنی اندھی ہے, کتنی بہری ہے, کتنی گونگی ہے. پوری دنیا, مغرب ہو کہ مشرق ہو, سب کو خون شہیدہ نے بے نقاب کر دیا. دوست دشمن سب پہچانے گئے اس موقع پر. کوئی ہے جو پہچان میں نہیں آ رہا ہے, سب پہچان لیے گئے. یہ کس کی برکت ہے؟ خون شہیدہ کی. اور یہ جو تقریر ہوتی ہے کہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شہیدوں کا خون تو کیا کہنا, اس کی طہارت کا کیا کہنا, اس کی پاکیزگی کا کیا کہنا, اس کی لطافت کا کیا کہنا, اس کی نجابت کا کیا کہنا. خون شہیدہ کا تو کیا کہنا. ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو سبزہ اگتا ہی ہے. اگر پانی کا ایک قطرہ گرے زمین پر تو سبزہ اگے گا, اور جب خون نہ گرے گا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, نکلے گا. اگر ایک قطرہ گرتا ہے تو وہ بیکار نہیں ہے, کوئی سبزہ اگے گا. تو خون شہیدہ جو بے تحاشا بہ رہا ہے زمین پر, اس کے نتائج نکلیں گے تو بڑے خوشگوار نکلیں گے انشاءاللہ. تو ایک تو نتائج کی خوشگواری کا وہ اعلان کر رہا ہے اپنے گرتے ہی. دوسرے یہ پوری دنیا کو بے نقاب کر رہا ہے, پہچان لو کہ تمہارے دوست کون ہے, دشمن کون. سب پہچانے گئے. مغرب اب تک جھوٹی نقاب اوڑھے بیٹھا تھا. کبھی انسانی حقوق کی بات کرتا رہا, کبھی جانوروں کے حقوق کی بات کرتا رہا, کبھی پرندوں کے حقوق کی بات کرتا رہا. یہ مغرب. کبھی درختوں کے اور جنگلوں کے بارے میں بات کرتا رہا کہ سب کی حفاظت کرو. یہ سب ڈھکوسلا ہے اس کا, یہ سب ڈھکوسلا. اب بے تحاشا جب خون بہ رہا ہے تو سب کی آنکھیں بند ہیں, سب کی زبانیں گنگ ہیں, اور سب کے کان بہرے. اب کچھ نہیں ہے, اب کچھ نہیں آ رہا. ایک کتا مر جائے تو آسمان سے آپ اٹھا لیتے ہو, یہ کتا مر گیا,
انسانیت کا خون اس طرح سے بہ رہا ہے، آپ کو شرم و حیا نہیں آتی؟ وہ جو تمہارے مقابلے کون کہتا ہے ان سے نہیں لڑو، لڑو، ان سے تو تمہاری روح کانپتی ہے۔ ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے ایک عورت کو دیکھا، بیچاری مری پڑی تھی جنگ کے موقع، فرمایا اس کو کس نے مار دیا؟ ایک عورت، اس کو کس نے مارا؟ عورتوں پر نہیں اٹھایا جائے گا ہتھیار، الا یہ کہ وہ عورت خود ہتھیار لے کے سامنے آ جائے، جیسے آج ملٹری عورتوں کی بھی ہے، تو دفاع کیا ہی جائے گا۔ بوڑھوں پر نہیں اٹھایا جائے گا ہتھیار، بچوں پر نہیں اٹھایا جائے گا، جو عبادت گاہوں میں ہیں ان پر ہتھیار نہیں اٹھایا، کسی عبادت گاہ میں ہو، صرف یہ نہیں کہ مسجد میں ہو، کسی عبادت گاہ میں، چرچ میں ہو، کنیسا میں ہو، سومیا میں ہو، کہیں بھی ہو، ان پر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھانا تو درکنار ہے، گرجا بھی گرا دیا ہے، مساجد بھی گرا دیا ہے، کنیسا بھی گرا دیا ہے، سب کچھ گرا دیا ہے، اپنی مطلب براری کے لیے سب کچھ کر کے بیٹھے، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں۔ چلو جانے دو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس خون شہیدہ کو تو رنگ لانا ہے، وہ تو لا کے رہے گا، لیکن سب سے بڑا کام جو خون شہیدہ نے کیا ہے، اس جھوٹی دنیا کے نقاب کو، جھوٹے نقاب کو نوچ کے پھینک دیا، سب بیگانے اور بیگانے پہچانے گئے ہیں۔ یہ گانوں میں بے پناہ غدار موجود ہیں، کسی طرح سے وہ غداری سے نہیں باز آتے، بیگانے تو بیگانے ہیں، سب کو بے نقاب کیا، اور اللہ جانتا ہے ان کو اچھی طرح سے، اور تمہیں پہچان کرا رہا کہ تم ذرا سے ان کو پہچان لو، تم انہیں پہچان لو، یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہیں تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے تھے، ہم پہچان کرا رہے ہیں، اب تمہاری مرضی، جیسے معاذ کر رہے ہیں آپ کی مرضی، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ کرو، ہم کو کیا پڑی ہے۔ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بیان کرنے کی ہے، کھول کر کے بیان کرنے کا، چھپانے کا حکم ہم کو نہیں ہے، آپ کو مجبور کرنے کی نہیں ہے کہ آپ عمل بھی کرو۔ تو یہ جو آیت کریمہ میں آیا، قل لو کنتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا امسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، ہر آدمی تھوڑا اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے جھانک لے کہ وہ کتنا سخی ہے، چارج لگا رہا قرآن۔ قدرت فرماتی ہے کہ کہہ دیجیے، آپ اس کے سامنے سن رہے ہیں، یہ گانے بیگانے سب حضور کی آواز سنتے تھے، ایڑی اٹھا اٹھا کے سنتے تھے کہ اگر تم لوگ ہمارے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ضرور روک لیتے اس خزانے کو خرچ کرنے کے ڈر سے۔ دیکھا، اور انسان بڑا کنجوس ہے، چارج لگا دیا، انسان بڑا کنجوس ہے، اللہ سب کو نکالے کنجوسی سے۔ یہ قطورہ جو ہے مبالغے سے، انسان بڑا کنجوس ہے۔ تو حضور نے کیا کیا، جو انسان کنجوس تھا اس کو سخی بنایا، اور پھر وہ ایسا سخی ہو گیا، اب یہ انسان نہیں رہا، مومن انسان ہوا، اب یہ صرف انسان نہیں رہا، مسلم انسان ہوا۔ تو مال تو اس نے لٹانا شروع ہی کر دیا تھا، جان بھی لٹا دی، آئی بات، اور پھر آرزو کرنے لگا کہ میں تو 10 بار بھی شہید ہو جاؤں، پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں گا، وہ جان بھی لٹانے لگا، آئی بات۔ یہ ہے، اسی لیے جو ہے بتا دوں آپ کو، صحابہ پوچھتے اے کون المومن بخیلا یا رسول اللہ، کیا مسلمان بھی بخیل ہوتا ہے؟ ایسا سخی بنایا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا، یہ بخل اپنی جگہ واپس آ گیا، اور صفت ایمان جو ہے کمزور ہوتی گئی، صفت اسلام ویک ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک ویک ہوئی ہے کہ اللہ بہت زیادہ ویک ہوئی، کمزور ہوتی چلی گئی۔ اب جان کی سخاوت تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ملکوں کی سطح دیکھنا تو 57 ملک، ایک ملک سامنے نہیں آیا، جبکہ مغرب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حملہ کر رہا ہے، ایک بھی سامنے نہیں، باتیں صرف بنا رہے ہیں۔ اور اپنی سطح پہ دیکھنا، آبادی میں تو پڑوس میں دیکھ لو، خود اپنے کو دیکھ لو، خدا حافظ، میں کیا بتاؤں اس راز کو، صفت ایمان کمزور ہونے لگی، اور ایمان کا چراغ جس نے پوری دنیا میں چراغا کیا تھا وہ ٹمٹمانے لگا، ایک دم ٹمٹما، اللہ بچا لے گا، ٹمٹمانے لگا، اتنی کمزور ہوئی ہے ہماری صفت ایمان۔ انا للہ و انا الیہ۔ اسی لیے حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، مال کی باری آئی تو مال خرچ کرو، اور جان کی باری آئی تو جان خرچ کرو، اور دیکھو یہ چیز کا خیال رکھو کہ تم اگر نیکی کو پہنچنا ہی چاہتے ہو تو بغیر جو ہے خرچ کے نہیں پہنچ سکو گے، سن لو، اور ہم تو صرف کہہ رہے ہیں نہیں کرو گے، وہ قدرت دے کے ہرگز نہیں پہنچو گے تاکید کے ساتھ۔ اور یہ چوتھا پارہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھا پارہ ہے، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جان بھی، مال بھی، آل بھی، اولاد بھی، سب کو خرچ کرنا پڑے گا، ہرگز نہیں پہنچو گے۔ آپ کسی خوش فہمی میں مت رہو، کسی نے دھوکہ دیا ہوگا آپ کو، دھوکہ دے رہے ہیں مقرر اور خطیب، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نہیں پہنچو گے۔ اسی لیے عارف رومی اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، ہر چداری صرف کن در راہ او، جو کچھ رکھتے ہو سب خدا کی راہ میں لٹاؤ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، دوسری میں وہی آیت رکھ دی، یعنی پہلی میں دعویٰ کیا، دوسری میں دلیل رکھ دی، آپ خوش فہمی میں مت رہنا، جو کچھ رکھتے ہو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہیں تو چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا کھول کے پڑھ لو،
ایک شخص نے حضور سے پوچھا ایک حدیث اور آج پڑھ کے سنا دو، پھر تو یہ چلے گا عنوان، جب تک اللہ چاہے گا چلے گا. ہم جس کو اٹھاتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں، وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. ایک حدیث اور ایک شخص نے پوچھ لیا، اس وقت یہی سے پوچھ، حضور یہ تو آپ کے غلام تو خوب جان مال سب لٹانے میں لگے ہیں، لیکن یہ فرمائیے کہ ذرا جو سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا اس وقت. یہ سب سوال وہی میں بڈھا ہو گیا، کسی نے آج تک نہیں پوچھا سب سے اچھا صدقہ کون ہے. 80-85 سال کی میری عمر ہو گئی، ٹو ینگ تھا تو آ گیا، اب بوڑھا پھسٹ ہو گیا ہوں. کسی نے تو کبھی پوچھا نہیں ہے. وہ عجیب عجیب چیز پوچھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں مجھ سے، لیکن عجیب عجیب چیز پوچھتے ہیں. میں نے کہا ان کی فکر کیا رہ گئی ہے؟ سب دنیا تک رہ گئی ہے کیا؟ کوئی بیمار ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی قید و بند میں ہے، کوئی مر گیا ہے، کسی کا کاروبار ڈھیلا ہو گیا ہے، اس کو تیز کرنے کا، یہ سب کچھ ہے. لیکن صحابہ میں یہ سب کیا سوال تھا؟ کہا حضور یہ تو ہے جان مال سب اللہ کے نام لڑے، یہ فرمائیے کہ سب سے بڑا اجر میں کون سا صدقہ ہے؟ وہ پیارا سوال تھا. حدیث پاک میں آیا، جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ، ایو صدقۃ اعظم اجرا، حضور کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے؟ ایسا سوال ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا انت صحیح شہیح، تم صحیح و سالم ہو. یہ پہلا صحیح جو ہے سواد سے ہے، سواد ہائے ہوتی یا اور پھر ہائے ہوتی، صحیح سواد سے پہلا صحیح، تم صحیح و سالم ہو، یعنی ہٹے کٹے ہو آپ. وہ شہیح، اور مال کی تمہیں خواہش بھی ہو، خوب لالچ بھی ہو اچھی طرح سے. انت صحیح شہیح. دوسرا شہیح بڑے شین جس کو کہتے ہیں آپ، یہ شین ہے، تو پھر ہائے ہوتی، پھر یا ہے، پھر ہائے ہوتی ہے. یہ شین سے ہے، اس کے معنی تمہیں مال کی بڑی لالچ بھی ہو. پھر آگے فرمایا تخشى الفقر، تم محتاجی سے بھی ڈر رہے ہو کہ اگر مال زیادہ خرچ کر دیں گے تو محتاج ہو جائیں گے، جس کو بمبئی والے کڑکا بولتے ہیں. ان کی یہاں کی بولی بھی کٹیا کھڑی ہو گئی، وہ کڑکا ہو گیا. صاحب پتہ نہیں کیا کھٹیا ہے کیا کڑکا ہے، یہ صبح کا تڑکا ہے کیا ہے جو کچھ معلوم نہیں. بولی ہے یہاں کی، چلو یہاں کڑکا بولتے ہیں. کہو تخشى الفقر، تم محتاجی سے ڈر بھی رہے ہو کہ کہیں کڑکے نہ ہو جائیں. وتعمل الغنى، اور تمہیں مالدار ہونے کی خواہش بھی ہے. تو یہ تو سب کو رہتا ہے. جب یہ سب ہو اس وقت تم صدقہ کرو. تم صحت مند بھی ہے، لالچ بھی ہے، مالدار ہونے کی خواہش، اس کے باوجود کرو صدقہ. دیکھ رہے ہو محتاجی سے بھی ڈر رہے ہو، مالداری بھی چاہ رہے ہو، اس کے بعد بھی کرو. کیا ہوگا جو ہوگا تو صدقہ تو کرنا ہی ہے. اب کرو صدقہ، یہ اونچا ہو جائے گا. ولا تمہل، اور زیادہ دیر مت کرو. حضور فرما رہے ہیں زیادہ دیر مت کرو، نہیں موت کا فرشتہ آنے والا ہے. زیادہ دیر مت کرو. ولا تمہل کا لفظ ہے ایمال، مہلت کو. زیادہ مہلت مت تلاش کرو کہ ابھی بعد میں دیکھیں گے خرچ کریں. نو نو نو، فوراً کرو. ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب آپ کی جان آ کے حلق پہ پھنسی. قلت لفلان کذا ولفلان کذا لفلان کذا، جب جان آ کے حلق پہ پھنسی تو کہا فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دینا. وقت کانا لفلاں، اب تو فلاں کا ہو ہی گیا، وارث کا ہو ہی گیا. اب کیا کر رہے ہو؟ ادھر تم مرو ادھر تو وارث ہو گیا. اب تم کیا فلاں فلاں کر رہے ہو؟ جب ہاتھ پاؤں چلتے جب تو دیا نہیں آپ نے، اب کہہ رہے فلاں کے ہو گیا، اب تو فلاں کا ہو ہی گیا. دیکھ رہے ہو کس قدر ابھارا ہے حضور کا. ٹھیک ہے سنتے چلے جائیے. حضور کی حدیث ہے سراپاں پر، صحابہ نے اس کو سب کو دل پر لے لیا ہے. وہ شان پیدا کی کہ کیا بتائیں. ایسی کوئی جماعت جو ہے کبھی نہ آئی تھی نہ کبھی آئے گی. جنہیں صحابہ کہتے ہیں. جیسے اپنے حبیب کا انتخاب قدرت نے تمام نبیوں میں کر لیا، صحابہ کا تمام انسانوں میں کر لیا. اس کی دلیل بتاؤ. جیسے انبیاء و مرسلین کی بات ختم ہوتی صدیق اکبر کا مرتبہ پر سے آ جاتا ہے تمام انسانوں کا. افضل البشر بعد الانبیاء، دنیا بھر کے خطیب کرتے ہیں. جب حبیب کا انتخاب ہوا محبت کے لیے تو حبیب کے لیے افراد بھی چنے گئے تھے. چنندہ افراد ہیں، بڑے بے بصیرت ہیں. بصر نہیں بول رہا ہوں، بصیرت بول رہا ہوں. بڑے بے بصیرت ہیں جنہیں صحابہ کی پہچان نہیں ہے. وہ کیا انسانوں کو پہچان، کیا قدرت نے اپنے حبیب کے لیے نہیں. یہ کس نے کہا تھا جسنا بھی اصحاب موسیٰ، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں حضور. یہ کہے جا کر کے کہ آپ لڑو آپ کا خدا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ انہی نے کہا تھا جو آج بڑے بہادر بنے گھومتے ہیں. انہی نے کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو لڑو اللہ کی راہ میں، تو کہا نہیں آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے. لڑے انا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. کہا بیٹھے رہو. اچھا تو میدان تین میں کہہ دیا یہ بیٹھنے والے یہ لڑیں گے. تو کل وہ بیٹھے تھے، آج تم بیٹھے ہو نہیں بیٹھے ہو. میرا تمام روئے 57 ممالک کے خلاف تم نہیں بیٹھے ہو اور یہی کہہ رہے ہو کہ جس کو لڑنا ہو جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. آج تم وہاں آ گئے. ان کے راستے پہ اتنے چلے کہ یہی ہو گئے. اللہ بچا لے. اتنا ان کے راستے پہ مت چلو کہ وہی ہو جاؤ، وہی ہو جاؤ. اسی لیے قرآن نے للکارا تھا ان کے پیچھے بہت مت چلو. اگر بہت چلو گے تو پھر وہی تم بھی ہو جاؤ. اللہ وہی ہونے سے بچا دے. آج بس اب یہ گفتگو یہیں پر روک دیتا ہوں کیونکہ یہ عنوان بہت عظیم ہے، انفاق و انصاف والا. دھیرے دھیرے ایک حدیث آج بھی آگے بڑھ گئی. ایسے سنتے رہیں گے انشاءاللہ اور سمجھتے رہیں گے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں گے کہ ہم نے سن بھی لیا سمجھ میں. اللہ تو توفیق دے دے عمل کرنے کی. سب کو اللہ توفیق دے دے اور جو کچھ نہیں کر سکے اللہ سب کو معاف کر دے. وآخر